بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہونے پر دیکھو قرآن مجید نے آواز دی اور بہت برمحل یہ آیت مبارکہ پڑھ رہا ہوں میں کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے انسان، اے لوگوں، اے آدم کے بیٹو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے تمہیں قوموں میں اور قبیلوں میں تقسیم کیا، تعصب کے لیے نہیں، لِتَعَارَفُوا، تاکہ پہچانے جاؤ۔ یہ ہے قرآن کی پالیسی۔ نہ کوئی قوم، نہ کوئی قبیلہ، سب انسان، اور قوموں میں اور قبیلوں میں اس لیے تقسیم ہوئے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کی شناخت ہو سکے۔ اِنَّا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں صاحب عزت وہ ہے اللہ کی نگاہ میں جو صاحب تقوی ہو۔ تو نسل کی کوئی حیثیت نہیں، قوم کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں، قبیلے کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں۔ اچھا تو رنگ کی حیثیت ہوگی؟ نہیں، رنگ کی بھی حیثیت نہیں ہے۔ وہ کالا تھا جو لوگوں کو اذان کے لیے بلا رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلام۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے تھے، اور اگر میں یہ جملہ کہوں تو برا نہ ماننا، چونکہ تاریخ میں لکھا ہے کہ چہرے سے بدبو آتی تھی، جسم سے بدبو آتی تھی، رنگ کالا، جسم سے بدبو آ رہی ہے، اور جب کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو اس کا زبان سے نکلتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ عجیب بات ہے نا؟ اور وہ ہے رسول کا مؤذن۔ میں کوئی گورا عرب اٹھتا اور کہتا کہ یا رسول اللہ یہ کس کالے کو آپ نے ہم پر مسلط کر دیا؟ لیکن کتنے اچھے تھے لوگ تھے اس زمانے کے، کتنے پیارے لوگ تھے کہ کسی نے بھی چیلنج نہیں کیا رسول کو۔ دبی زبان سے کسی بزرگ نے کہا تھا کہ یہ تو کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو مسکرا کے رسول نے جواب دیا تھا سین بلال شین عند اللہ، بلال کی سین اللہ کی نگاہ میں شین ہی ہے۔ بلال کی سین اللہ کی نگاہ میں شین ہی ہے۔ تو اب رسول نے اسے گلدستہ اذان پہ کھڑا کر دیا۔ میں تو تاریخ دیکھ دیکھ کے تھک گیا، اور شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ میرے پاس ایسی کوئی اہم تاریخ نہیں ہے جو میری لائبریری میں موجود نہ ہو۔ ایک ایک دیکھی، کسی کا اعتراض نہ ملا کہ یا رسول اللہ اسے ہٹا دیجئے، ہم گورے اور خاندانی عربوں میں سے کسی کو مؤذن بنا دیں۔ اس لیے کہ اتنے شریف لوگ تھے کہ وہ جانتے تھے کہ جسے رسول گلدستہ اذان پہ کھڑا کر دے، جسے رسول گلدستہ اذان پہ کھڑا کر دے اسے کوئی اتار نہیں سکتا، تو جسے رسول گلدستہ اذان پہ کھڑا کر دے اسے تو اتار نہ سکو، اور جسے رسول منبر کے حدیث پہ بٹھا کے جائے